اور ذرا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ تھوڑا سا اسی ربط میں آپ کا علمی مقام تھوڑا سا ابتدا میں آپ ذرا اس پہ گفتگو کیجئے، اور اس علمی مقام کے ساتھ آپ نے اپنے علم کا جو خاص طور پہ استعمال کیا، آپ یہ دیکھیے کہ طرز تبلیغ آپ کا کتنا حسین تھا، کتنا میٹھا تھا، ذرا اس بارے میں بتائیے، خاص طور پہ جو ہندوؤں کو مسلمان کرنے کے معاملات ہیں، پھر چور پور کو جیسے میں نے کہا کہ آپ نے نور پور بنا دیا، یعنی ڈاکو ڈکیتی کرنے آئے اور خود جو ہے اپنے گدڑوں کو لٹا کر چلے گئے آپ کی بارگاہ میں، ذرا بتائیے صاحب ہوا کیا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ جنید بھائی بہت شکریہ اس خوبصورت پروگرام میں آپ نے مدعو کیا۔ جزاک اللہ۔ آج سید السادات جناب شاہ عبد اللطیف المعروف امام بری سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ہم یہاں حاضر ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ علوم دینیہ اور روحانیہ کی تکمیل کے بعد جس وقت واپس اپنے علاقے میں تشریف لائے، اس دوران آپ کے جو اہل خانہ تھے وہ موزہ باغ کلاں جو موجودہ اس وقت آپارہ کا علاقہ یہاں رہتے تھے، قیام پذیر تھے۔ تو یہاں آ کر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جب اپنا سلسلہ شروع کیا تو کچھ عرصے کے بعد ہی آپ کو اپنے عبادت و ریاضت میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا کہ لوگ اکثر آپ کے پاس آ جاتے، علم حاصل کرتے، سوال کرتے، پوچھتے، تو آپ اپنے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ کی اجازت سے یہاں سے تھوڑا آگے جہاں آج آپ کا مزار ہے، یہاں پہ ایک علاقہ ہوتا تھا جس کا نام تھا کہاوت، جسے راجپوت برادری کے ایک قبیلہ گکھڑ نے آباد کیا تھا۔ اچھا، یہ یہاں پہ رہتے تھے، اور اس کی جو جغرافیائی کیفیت تھی وہ بتائیے کہ یہ گھنے جنگل اور پھر پہاڑوں کے دامن میں واقع تھا، جس کی وجہ سے یہاں پہ ارد گرد ڈاکو لوگوں کو لوٹ لیتے اور پھر وہاں جنگل میں روپوش ہو جاتے۔ تو آپ یہاں آ کر آپ نے قیام کیا، اور آپ کے تعلیمات، آپ کے اخلاق، آپ کے کردار سے متاثر ہو کر یہاں جو راجہ تھا اس نے آپ کو بہت سارا علاقہ تحفے میں دیا، اور وہ اس کے اسلام قبول کرنے سے یہاں کہاوت کے یہ جو چور پور کہلاتا تھا علاقہ، یہاں کے اکثر لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ یعنی صرف آپ کی طرز زندگی اور آپ کا جو کردار تھا اس نے اس کو مسلمان ہونے پہ مجبور کر دیا۔ ایسے بھی بے شک۔ تو پھر یہاں آپ کا چرچہ جب ان ڈاکوؤں چوروں تک پہنچا تو وہ بھی آپ کی تعلیمات سے متاثر ہوئے اور آپ کے صحبت میں رہ کر انہوں نے اسلام قبول کیا اور آپ کے حلقہ ارادت میں داخل ہوئے۔ تو یہ علاقہ پھر جو کہاوت چور پور سے نور پور شاہ کہلانے لگا، یہیں پر آپ نے تعلیمات کا سلسلہ جاری کیا، لوگ آپ کے پاس آتے اور آپ سے اپنے روحانی اور ظاہری علوم کا جو ہے وہ فیض حاصل کرتے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ لوگوں سے ہٹ کر ریاضت اور عبادت کے لیے کبھی کبھار جنگل میں ایک شیشم کا درخت تھا، آپ کی یہ جگہیں آج بھی محفوظ ہیں، تو وہاں آپ عبادت کے لیے تشریف لے جاتے، اور وہ درخت بڑا پرانا تھا اور کوئی ہرا بھرا بھی نہیں تھا۔ تو ایک دفعہ آپ وہاں موجود تھے، تشریف فرما تھے، تو ایک ہندوؤں کا قافلہ بڑا ساز و سامان لے کر بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے پوچھا کہ تم کہاں جا رہے ہو اتنا ساز و سامان لے کر؟ انہوں نے کہا ہم گنگا جمنا میں اشنان کر کے، اس کے سنگم میں اشنان کر کے ہم اپنے پاپوں یعنی گناہوں کو دھونے کے لیے جا رہے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ گناہ نہانے سے دور نہیں ہوتے، بلکہ اللہ پر ایمان لا کر اس کی اطاعت سے اور نیکیاں کرنے سے گناہ دھلتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے کہا آپ کی بات میں کیا اثر ہے، آپ اتنے عرصے سے جو یہ مخفی عبادت کر رہے ہیں، اگر اس میں کوئی اثر ہوتا تو یہ آپ جس درخت کے نیچے ہیں آج یہی ہرا بھرا ہوتا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہم اللہ پر توکل کرتے ہیں، ہمارے رب کے لیے یہ کوئی بڑا کام نہیں ہے، اور جو ہی آپ نے ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے تو وہ فوراً درخت ہرا بھرا ہو گیا۔ تو وہ یہ کیفیت دیکھ کر وہ سارا قافلہ وہیں رکا، آپ پر ایمان لائے، آپ کے حلقہ ارادت میں داخل ہوئے،